Welcome to Tadabbur Think Beyond. آج کا ٹاپک کہ ڈیموکریسی، وہ بھی آج کے ٹائم ایرا کی لیٹ سے 2025 کے ٹائم فریم میں جن جن ممالک میں ڈیموکریسی ہے اس کے نقائص کیا ہیں، وہ کیوں حرام ہے، اور سسٹم اس کے ورسز سسٹم کی اہمیت کیا ہے، ڈیموکریسی سے ایسا کیا ہے جو کہ اچیویبل نہیں ہے فار امہ یا ہول پوری انسانیت. ان سب کوشچنس کی آنسر آج کی اس ویڈیو میں. سو وداؤٹ اینی ڈیلے لیٹس بگن. جی میں دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس ایک حرام اسٹرکچر ہے کیونکہ ڈیموکریسی بیسڈ ہے. ڈیموکریسی کیوں حرام ہے؟ اس کی بیسس ہے اسلام میں، اور یہ علماء کرام کے لیے ڈائریکٹ سوچنے کا مقام ہے. جو میں بولنے لگا ہوں کہ ایک بندہ مریض ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ایسے بندے کو آپ اٹھا کے لے جائیں، آپ اپنے گھر کے کسی مریض کو ایسے بندے کے پاس لے جائیں جو آپ کو پتہ ہو کہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ قتل کیا نا. آپ نے جانتے بوجھتے ایک بندے کو ایسے، اپنے گھر کے بندے کو ایسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے جو کہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، بس یہ آپ نے قتل کیا. یہ تو بیسک کامن سینس کی بات ہے. تو جب 25 کروڑ بندے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، کیا پالیسی بنتی ہے، کیا اکنامک پالیسی ہے، ایگریکلچرل پالیسی ہے، فائنینشیل پالیسی ہے، فورن پالیسی ہے، پاکستان کا چھوڑیں، اپنے محلے کا نظام کیسے چلانا ہے، اس کا محلے کو چھوڑیں، گھر کا نظام نہیں چلا سک رہا. وہ ڈیسیژن لے رہا ہے امت کے. سوچیں کون بلا، نواز شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، ووٹر کی بات کر رہا ہوں. جب ایک ووٹر کوالیفائی، اس کو ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ پوری قوم کا ذمہ اس کو دے دیا، میرے بچوں کے دین کا ذمہ بھی اس کو دے دیا، میرے فلسطینی مشنز کا ذمہ بھی اس کو دے دیا. یہ بیس کامن سینس کا لٹمس ٹیسٹ دے رہا ہوں کہ ایک بندے کو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری نہیں ہے، اور او ٹی میں اپنا بیٹا آپ نے لٹایا، تو آپ اپنے بیٹے کے قاتل ہیں. تو یہ تو خالی جسم مرا ہے اس کا، ہم نے تو روحانی ڈیسیژنز بھی ان کو دے دیے نا. سوچیں جب اللہ کا نظام آتا ہے تو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب اللہ اپنا حکم آپ کو جو نازل کیا ہو وہ حکم آپ نے نافذ کر دیا تو فوقہم و تحتہم، اللہ تعالیٰ اپنا برکت کا انتظام کر دیتے ہیں. پھر آپ کے اعمالوں کے اندر چمک آتی ہے، پھر وہ ایک کرتے ہیں تو سو نکلتا ہے اس میں سے، پھر زمین کھودتے ہیں تو سونا نکلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا اپنی کتاب میں. یہ کوئی فیری ٹیل نہیں سنا رہے ہوں. آسمان برستے ہیں، قحط ختم ہوتے ہیں، اور صرف ایک مطلب نہیں ہے فوقہم یا تحتہم کا کہ جی اب بارش ہوگی اور معدنیات نکلیں گی. میرے قرآن کی بات ہو رہی ہے. ایسے ایسے فورسز انوالو ہیں جو میں اس پوڈ کاسٹ میں بتا نہیں سکتا ہوں، کہ جو اللہ تعالیٰ بائی دا وے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس آیت کو پورا پڑھیں. کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ کسی کو آتی ہے آیت پوری؟ سیریسلی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ میں تم قوت اکٹھی کرو. دو طرح کے دشمن ہیں، ایک وہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے، تم اس کو جانتے ہو، ایک وہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. آپ سوچ کے کیا کتاب اللہ نے ہمیں دے دی کہ ہمیں اس سسٹم کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم اگر آپ یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بہت ضروری نقطہ ہے کہ اگر یہ وہ والی قوت ہوتی جو ہم نے اسلحہ اکٹھا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسلحہ اکٹھا کرنے سے تو ظاہر ہے ایک فزکس کے لاز پورے ہوں گے، گولی نکلے گی، جسم میں جائے گی، مار جائے گی، بم پھٹے گا، شراپنلز اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. اس سے تو انویزیبل اینیمی نہیں مرنا، یہ تو ویزیبل اینیمی کو مارنے کے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ کنواں اصل میں کوئی اور برکت بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے. وہ برکت کا مطلب وہ نہیں جو پاکستان میں برکت ہے، یہ کوئی اور ٹیکنالوجی ہے جو کہ اسپریچول لیول کے اوپر جس طریقے سے جو چیز بھی آپ کے سامنے، میں بنجمن نتنیاہو کو خواب آتے ہیں، یہ سارا کا سارا معاملہ. اب میں کہہ رہا ہوں یہ ڈائریکشن کوئی اور ہو جائے گی. دیر آر بگر فورسز ایٹ پلے. ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے ابلیس کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد چھوٹے شیاطین پہ آتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کہ تم کچھ ایسی چیزیں جو تم جانتے ہی نہیں ہو، صرف اللہ جانتا ہے، جس کے خلاف جو تمہارے اوپر اصل میں نبر آزما ہے. جو چیز نظر آ رہی ہیں وہ تو نظر آ رہی ہیں. جب تم یہ والے کام کرو گے جو کہ ویزیبل قوت کی ہے نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا روحانی قوت بناؤ، اللہ تعالیٰ نے تو قوت کا لفظ بولا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب تم اللہ کے نظام کے اندر طاقت لے کے آؤ گے تو جو بڑا نظام شیطان نے نافذ کیا ہوا ہے، جو کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا مگر اس کے چھوٹے چھوٹے ہرکارے نظر آتے ہیں، وہ اپنی پاور لوز کر جاتے ہیں. اور وہ والے واقعات ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں ہر جنگوں میں. افغانستان از این ایگزامپل فار دیٹ، جو کہ ایکسپلینیبل نہیں ہوتے کہ یہ کیسے ہو گیا واقعہ. تو دس از اے پرابلم اونلی مسلمس کین سالو، اینڈ سالو چھوڑیں، کین انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ ساحل ندیم اس وقت باتیں کیا کر رہا ہے اس وقت.
ورنہ کیا ہوگا اس سے سر آپ بھی دیو قرآن کی ڈائریکٹ آیت ہے یہ پڑھیں اور پھر سمجھیں میں کس کانٹیکسٹ میں, اور آپ کو تب بھی پتہ چلے گا میں ایک پوڈ کاسٹ کے اندر یہ سارا کچھ یہ انتظام نہیں سمجھا سکتا, ٹھیک ہے. بٹ آئی ہوپ ایوری بڈی اویئر کہ بھائی میں کس ریلم کی بات کر رہا ہوں, اس ریلم کے ہمارے اوپر اثرات اور